موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات پڑھی، جب اتری، طور پہ چلے گئے، یا اللہ یہ ایک امت کے فضائل ہیں اتنے زیادہ، رب اجد فی الالواح امتا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی۔ وہ ایک امت ہے جس کے بارے میں تو نے میری کتاب میں لکھا ہے کہ بھلائیوں کے داعی ہوں گے اور برائیوں سے روکنے والے ہوں گے، وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا تلک امت احمد، وہ میرے احمد کی امت ہے، تمہاری نہیں بن سکتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام تھے لاڈلے نبی، اللہ سے ضد کر لیتے تھے۔ ایک امت کا حال لکھا ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھیں گے تو ان کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میری امت کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، تو رب اجعلہم امتی، وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا تلک امت احمد، وہ میرے احمد کی امت ہے۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں منگتا رہا بے مینو دے دے، مینو دے دے، اگر مجھے نہیں دینی تو مجھے اس امت میں سے بنا دے۔ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی تعریف ناممکن ہے، ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول۔ یہ انسانی بس سے باہر ہے، انسانی علم سے باہر ہے، ان دونوں کو بیان کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے۔ یہ معراج پہ اللہ کہ نبی کی اللہ سے بات ہو رہی ہے، وہ اسکپ ہو گئی مجھ سے۔ جب آپ معراج پہ گئے اور اللہ نے کعبہ قوسین او ادنا پردے ہٹائے تو اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا، یا اللہ اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، میں نے ابھی آپ کو سنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، کبھی الگ نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں ایک جج کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ ریٹائر ہوتا ہے یا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نیم پلیٹ بدل کے دوسری پلیٹ آ جاتی ہے، پھر اور آ جاتی ہے، پھر اور آ جاتی ہے۔ تو 1,24,000 نیم پلیٹ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑتی رہیں اور اترتی رہیں، جڑتی رہیں، اترتی رہیں۔ لیکن جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ جڑا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے محبوب اب یہ آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے، یہ قیامت کے دھماکے سے بھی جدا نہیں ہوگا۔ یہ آپ اور میں، آپ کا اور میرا نام ایک ہو گیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آمنوا باللہ و رسولہ، من یطع اللہ و رسولہ سیؤتینا اللہ من فضلہ و رسولہ۔ یہ چند آیات میں نے آپ کو قرآن سے پیش کی ہیں۔ تو حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو۔ حبیب ہے حبہ سے، حبہ دانے کو کہتے ہیں۔ میں آبائی ذمہ دار ہوں،
دانے کی کیا کیفیت ہے؟ کاشت کرو بڑھ جائے گا، پھر کرو پھر بڑھ جائے گا، پھر کرو پھر بڑھ جائے گا، قیامت تک کرتے جاؤ وہ بڑھتا جائے گا۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ اور حبیب کس کا؟ میرا نہیں، آپ کا نہیں، اللہ کا حبیب۔ تو اللہ جسے حبیب بنائے گا تو اپنے لیول کے مطابق بنائے گا نا۔ تو اللہ کے لیول کی جیسے انتہا نہیں ہے، تو اللہ نے جسے حبیب بنایا ان کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو آپ تشریف فرما تھے، ایک بدو گزرا دیہاتی، گوہ کا شکار کیا ہو۔ پتہ نہیں تسی گوہ ویکھی کہ نہیں ویکھی؟ تو پہلے تو بہت ہوتی تھیں، جب زمینیں اتنی آباد نہیں ہوتی تھی، ہم نے خود ان کے شکار کیے بچپن میں ان کو مارنے کے لیے۔ لیکن یہ جو غیر مسلم خانہ بدوش ہیں، یہ اب بھی گوہ ڈھونڈ کے شکار کر کے کھاتے ہیں۔ تو عرب بھی کھاتے تھے۔ تو اس نے مار کے نا گوہ کو اس کی دم کے ساتھ رسی باندھی ہوئی تھی اور ایسے اپنے اونٹ کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا۔ جب وہ آپ کی محفل سے گزرا، کہنے لگا اے بندہ کون ہے؟ تو ایک شخص نے کہا یہ وہی ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا اچھا یہ ہے۔ تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا اور کہنے لگا تم ہو جس نے گھروں میں لڑائیاں ڈلوا دی ہیں اور بھائی بھائی کو جدا کر دیا ہے۔ اگر تیری میری قوم کی صلح نہ ہوتی تو میں یہیں تیری گردن اڑا دیتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ایسے گھومنے لگیں کہ یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دے میں اس کا سر اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا عمر کاد الحلیم ان یکون نبیا، تمہیں خبر ہے اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ کیا تعبیر ہے! نبی تو کوئی بن نہیں سکتا، نبی تو اللہ بناتا ہے، لیکن اخلاق ایسی بلند چیز ہے کہ آپ نے کہا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے پیارے آپ کو کیا شکایت ہے مجھ سے؟ اس نے کہا میں نے شکایت شکوت کوئی نہیں۔ اس نے ایسے گوہ کی رسی کھولی اور آپ کے سامنے ایسے پھینک دی۔ کہنے لگا اینو آکھ تینو نبی مننے تو میں بھی من جاواں گا۔ اب اس کو یہ خیال کہ مویا تو بندہ نہیں بولیندا، جانور کے میں بولنا ہے، تو وہ ایسے ہو کے کھڑا ہو گیا، فاتحانہ انداز میں ایسے کھڑا ہو گیا کہ آج میں انہوں ہرا دیواں۔ تو آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے اس کو ایک نظر ایسے دیکھا۔ آپ کو پتہ گوہ کی گردن نہیں ہوتی، وچ بڑی ہوندی ہے۔ آپ نے اس کو ایک نظر ایسے دیکھا، پھر فرمایا یا ضب، ضب عربی میں گوہ کو کہتے ہیں، یا ضب، اور یاد رہے زندہ نہیں تھی، مار کے لایا تھا، ٹھیک۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ سہارا لیا اور اپنا سینہ اوپر اٹھایا اور یہاں اس نے اپنا منہ رکھا اور سارے سنے غور سے، خوبصورت عربی زبان میں بولی لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک میں حاضر، و سعدیک اور میری خوش بختی کہ آپ جیسی ہستی نے مجھے پکارا۔
وہ بدو پہلے این کھلوتا ہی نا، پھر ہولو ہولو ہاتھوں ہیٹھاں لے گیا، این لے گیا، اس کا کوئی ایک ہی بنی۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کس کی بندگی کرتی ہے؟ ایسے مجمع لگا ہوا تھا تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کی سلطنت زمینوں پر ہے، جس کے راستے سمندر میں ہیں، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کی پکڑ جہنم میں ہے۔ تو سارے صحابہ بھی حیران پریشان، بدو سب تو زیادہ پریشان۔ اب آیا اگلا سوال، اب نے کہا من انا، ہن دس میں کون ہاں؟ اسی پر تو وہ لڑنے آیا تھا کہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور جو آپ کے صدر صاحب نے بات کی، گوہ کو پتہ تھا آگے جھوٹے نبی بھی آئیں گے، تو اگلی اس نے مہر لگائی وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں۔ قد افلح من صدقک، جو آپ کو مان کے آپ کے پیچھے چلا وہ کامیاب۔ وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کو جھٹلایا وہ ہلاک اور ناکام۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی ہن کی خیال ہے؟ آخر لگا ہن تو تیرا کلمہ میں پڑھنا، میں نے بھی پڑھا، مسلمان ہوا۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا تو نے اس کو دھمکایا تھا نا، اس کے بدلے میں اس کے اونٹ کو غلے سے بھر کے دو۔ اس کے اونٹ کو غلے سے بھر کے دیا۔ آج ہم اللہ کے نبی کی یاد میں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کے اوپر سے وکیل کا لیبل ہٹا دیں، ایک لیبل لگا لیں، مسلم۔ یہ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں مسلمہ، نہ کوئی جج ہے، نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی مولانا ہے، ہم اللہ کے محبوب کے امتی ہیں۔ یہ امت ہونا کتنی بڑی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات پڑھی، جب اتری تو طور پہ چلے گئے، یا اللہ یہ ایک امت کے فضائل ہیں اتنے زیادہ، رب اجد فی الالواح امتا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی۔ وہ ایک امت ہے جس کے بارے میں تو نے میری کتاب میں لکھا ہے کہ بھلائیوں کے داعی ہوں گے اور برائیوں سے روکنے والے ہوں گے، وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا تلک امت احمد، وہ میرے احمد کی امت ہے، تمہاری نہیں بن سکتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام تھے لاڈلے نبی، اللہ سے ضد کر لیتے تھے، اجد فی الالواح امتا کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس۔ یہ ایک امت کا حال لکھا ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھیں گے تو ان کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میری امت کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، تو رب اجعلہم امتی، وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا تلک امت احمد، وہ میرے احمد کی امت ہے۔ کیا رب اجد فی الالواح امتا،
युखज़ मिन अग़नियाइहिम व युरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, उनकी ज़कात मालदारों से ली जाएगी और गरीबों को दी जाएगी। और मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का क्या था? ज़कात इकट्ठी होती थी और एक पहाड़ पे रखी जाती थी, ऊपर से आग आती थी और उसको जला देती थी, और गरीबों को देने के लिए ज़ाती माल से देना होता था। ज़कात यूं जला दी जाती थी। या अल्लाह, ये तो ज़कात भी खाएंगे, तो या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। तो अल्लाह ने कहा तिलका उम्मत अहमद, मूसा वो अहमद की उम्मत, मेरे महबूब की उम्मत है, आपकी उम्मत नहीं है। फिर कहने लगे या अल्लाह अजद फिल अलवाह उम्मतन युकातिलून फसूल अत्तलाल हत्ता युकातिलून अद्दज्जाल अल-आवर अद्दज्जाल। या अल्लाह, मैंने पढ़ा है कि वो उम्मत जिहाद करेगी बातिल ताकतों के ख़िलाफ़, यहाँ तक कि आखिरी बातिल ताकत दज्जाल के ख़िलाफ़ जिहाद करेगी। वो उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह कहें तिलका उम्मत अहमद। अच्छा, अब ये लंबी हदीस से हमने आगे पीछे भी जाना है, मैंने ज़रा थोड़ा सा आपको नमूना बताया है। बड़े खूबसूरत चीज़ें हैं। आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं मंगदा रहा वे मैनू दे दे, मैनू दे दे, अगर मुझे नहीं देनी तो मुझे उस उम्मत में से बना दे। ये है उम्मत का मकाम कि मूसा कलीम जैसी हस्ती फरमाएं कि उनमें से बना दे मुझे, उनमें से। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा क्या बात करते, इन्नज्तबैतुका अलन-नास बिरिसालाती व बिकलामी, तू तो मेरा कलीम है, तू तो मेरा रसूल है, और तेरा मकाम तो उम्मत से बहुत बड़ा है। लेकिन एक वक्त मूसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती भी फरमा रहे हैं